باطن کا اندھاپن۔ شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک کتاب فروش بغداد میں زندگی بسر کرتا تھا کہ اس کا نام جعفر تھا۔ ایک دن ایسا آیا کہ جعفر نے اپنی کتابوں کی قیمت ایک دام اور سستی کر دی تھی۔ شیخ مفید کتاب خریدنے کے لیے اس کے پاس گئے اور چند کتابیں خریدیں۔ جب شیخ مفید نے واپس ہونا چاہا، جعفر نے ان سے کہا کہ اے شیخ، تشریف رکھیے تاکہ ایک ایسی بات آپ سے عرض کروں جو آپ کے مذہب کے لیے کہ آپ شیعہ ہیں اچھی ہے۔ میں نے معجزہ دیکھا ہے، چاہتا ہوں کہ بیان کروں۔ شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے اور جعفر نے اپنی بات کو شروع کیا کہ میرا ایک دوست تھا، اس کے ساتھ ہم احادیث یاد کرنے کے لیے ایک شیخ بنام ابو عبداللہ محدث کے پاس جاتے تھے۔ بعد میں ہم لوگ سمجھے کہ وہ مولا علی علیہ السلام کے سخت دشمنوں میں سے ہے۔ کبھی وہ حضرت کے حق میں جسارت کرتا تھا، ہم اس کو ملامت کرتے تھے اور نصیحت کرتے تھے، لیکن وہ بہت سخت مزاج و شدت پسند تھا اور کہتا تھا کہ میں ایسا ہی ہوں اور اپنے عقیدے سے ہٹ نہیں سکتا۔ ایک دن اس نے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی شان میں جسارت کی۔ پھر ہم لوگوں نے عہد کیا کہ اب ابو عبداللہ محدث کے پاس نہ جائیں گے۔ اسی رات آفتاب ہدایت مولا علی علیہ السلام کو خواب میں دیکھا کہ حضرت ابو عبداللہ کے پاس تھے اور اس سے باتیں کر رہے تھے۔ امام نے اس کی داہنی آنکھ کی طرف اشارہ کیا اور خدا کی مرضی سے اس کی آنکھ اندھی ہو گئی۔ جب صبح ہوئی تو میں نے خود سے کہا کہ بہتر ہے اپنے دوست کے پاس جاؤں اور اپنے خواب کو اس سے بیان کروں، اور اس کے ہمراہ اس شیخ ابو عبداللہ محدث کے پاس جاؤں اور اسے نصیحت کروں۔ گھر سے میں جیسے ہی باہر آیا، اپنے دوست کو دیکھا کہ وہ میری طرف چلا آ رہا ہے۔ میں نے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو؟ تو دوست نے کہا کہ ایک خواب دیکھا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ تم سے بیان کروں۔ جعفر نے پوچھا کہ کیا دیکھا ہے؟ میرے دوست نے مجھ سے وہی خواب بیان کیا جو میں نے دیکھا تھا۔ اس بنا پر اس کے ساتھ شیخ ابو عبداللہ محدث کے مکان پر گئے تاکہ اس کو خدا کے عذاب سے ڈرائیں۔ جب ہم دروازے پر پہنچے، دق الباب کیا، ایک عورت دروازے کے پیچھے آئی اور کہا کہ آج کلاس کی تعطیل ہے۔ میں نے کہا کہ ہم شیخ سے خصوصی کام رکھتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان سے ملاقات کریں۔ تو عورت نے جواب دیا کہ آج شیخ بیمار ہیں اور کسی سے نہیں ملنا چاہتے۔ جب ہم نے شیخ کی بیماری کے متعلق پوچھا تو عورت نے جواب دیا کہ آج صبح جب سے ابو عبداللہ خواب سے بیدار ہوئے ہیں، ابھی تک اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے ہیں اور فریاد کر رہے ہیں کہ امیر المؤمنین نے مجھے اندھا کر دیا ہے۔ میں نے کہا کہ ہم لوگ اسی موضوع کے واسطے سے یہاں آئے ہیں، دروازہ کھول دیجئے۔ ہمارے اس اصرار پر عورت نے دروازہ کھولا اور ہم لوگ داخل ہوئے۔ شیخ نے ہم لوگوں کو دیکھ کر کہا کہ دیکھا، آخر کار حضرت علی نے مجھے اندھا کر دیا۔ ہم لوگوں نے کہا کہ کل رات ہم لوگوں نے اس واقعے کو خواب میں دیکھا۔ اچھا تو ماں اور داماد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و جانشین برحق خدا کی دشمنی سے باز آ جاؤ، شاید حضرت کی شفاعت تمہارے شامل حال ہو اور خدا تمہیں شفا عنایت کرے۔ ابو عبداللہ نے جواب دیا کہ اگر میری دوسری آنکھ بھی حضرت اندھی کر دیں، جب بھی ان کی مخالفت سے باز نہیں آؤں گا۔ ہم لوگ ناراض اور افسردہ ہو کر گھر سے نکلے اور اسی رات دوبارہ خواب میں دیکھا کہ حضرت نے ابو عبداللہ کی بائیں آنکھ کی طرف اشارہ کیا اور وہ بھی آنکھ اندھی ہو گئی۔ دوسرے روز پھر شیخ ابو عبداللہ کو دیکھنے کے لیے گئے۔ اس کی دونوں آنکھیں اندھی ہو چکی تھیں، لیکن اپنی جہالت سے باز نہ آیا، یہاں تک کہ کفر و الحاد و نفاق کی حالت میں مر گیا۔ یہ اہل بیت عصمت و طہارت علیہم السلام کے ساتھ مخالفت کا دنیوی عذاب ہے۔ وائے ہو روز قیامت کے عذاب اور جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے سے۔